अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में आपको 3 कब्रों का बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया सुनाने वाला हूँ। ये वाकया बड़ा ही दिलचस्प है और यकीनन आपकी दिलचस्पी का बायस बनेगा, इसलिए इस वाकये को पूरा जरूर सुनिएगा और अल्लाह की कुदरत चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। हजरत सैयदना अबैदुल्लाह बिन सदका रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद के हवाले से बयान फरमाते हैं, एक दफ़ा मैं अंताबुलुस में था। वहाँ मैंने 3 कब्रें देखी जो काफ़ी ऊंची जगह पर बनी हुई थीं। करीब गया तो एक कब्र पर ये इशार लिखे हुए थे, वो जिंदगी का मज़ा कैसे पा सकता है जो जानता है कि खालिक कायनात उससे पूछ गूछ करने वाला और उसके अच्छे बुरे अमाल का बदला देने वाला है। दूसरी कब्र पर लिखा हुआ था, वो शख्स जिंदगी का मजा कैसे पा सकता है जिसे पुख्ता यकीन हो कि मौत उसको जल्द ही आ दबोचेगी, उसकी सल्तनतो तकब्बर छीन लेगी और उसको अंधेरी कोठरी में डाल देगी। तीसरी कब्र पर यह इशार लिखे हुए थे, वो शख्स जिंदगी का मजा कैसे पा सकता है जो ऐसी कब्र का मकीन बनने वाला हो जो उसके हुस्नो शबाब को खाक में मिला देगी और उसके चेहरे की चमक धमक खत्म कर देगी और उसका जोड़ जोड़ अलहदा कर देगी। ये कब्रें देखकर मैं बस्ती की तरफ आया तो एक ज़ईफ़ल उम्र शख्स से मुलाकात हुई। मैंने उसे कहा, मैंने तुम्हारी बस्ती में एक अजीब बात देखी है। उसने पूछा, कौन सी बात? मैंने उसे कब्रों का मामला बताया तो उसने कहा कि इनका वाकया इंतहाई अजीबोगरीब है। मैंने कहा, अगर वाकई ऐसी बात है तो मुझे बताओ कि ये 3 कब्रें किन की हैं और इन पर ये इशार लिखने की क्या वजह है। ये सुनकर बूढ़े ने कहा कि इस इलाके में 3 भाई रहते थे। एक भाई को बादशाह ने शहरों और फौजी लश्करों पर अमीर मुकर्रर कर रखा था और वह बड़ा जालिम सफाक था। दूसरा नेक दिल ताजर था, जब भी कोई परेशान हाल गरीब उससे मदद तलब करता तो वो उसकी मदद करता। जबकि तीसरा भाई आबदो जाहिद था, उसने दुनियावी मशागल छोड़कर इबादत और रियाजत इख्तियार कर ली थी। जब आबद की वफात का वक्त करीब आया तो दोनों भाइयों ने कहा कि प्यारे भाई, आप हमें कोई वसीयत क्यों नहीं करते? आबद ने कहा कि खुदा की कसम, मेरे पास ना तो माल है, ना ही मेरा किसी पर कर्ज है और ना ही कोई दुनियावी माल छोड़कर जा रहा हूं जिसके जाया होने का मुझे अंदेशा हो। अब तुम ही बताओ कि मैं किस चीज की वसीयत करूं। यह सुनकर उसके हाकिम भाई ने कहा, ऐ मेरे भाई, मेरा माल आपके सामने मौजूद है, आप जो भी हुक्म फरमाएंगे मैं उसे पूरा कर दूंगा। फिर उसके ताजर भाई ने कहा कि ऐ मेरे भाई, आप मेरी तिजारत और माले तिजारत से खूब वाकिफ हैं। मेरे पास माल की फरावानी है। अगर कोई ऐसा अमल रह गया हो जो सिर्फ मालो दौलत खर्च करके ही पूरा किया जा सकता है और आप वो नेक अमल नहीं कर पाए तो मेरा तमाम माल आपकी खिदमत में हाजिर है। आप जो हुक्म फरमाएंगे मैं पूरा कर दूंगा। आबद ने कहा कि ऐ मेरे भाइयों, मुझे तुम्हारे माल की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूं, अगर हो सके तो उसे पूरा कर देना, उसमें कोताही न करना। दोनों ने कहा, आप जो चाहें अहद लें, हम आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। आबद ने कहा, जब मैं मर जाऊं तो गुस्ल और कफन के बाद मुझे किसी ऊंची जगह दफनाना और मेरी कब्र पर यह इशार लिख देना। ये इशार लिखकर तुम दोनों मेरी कब्र की ज़ियारत के लिए रोजाना आते रहना, शायद तुम्हें नसीहत हासिल हो। जब आबद का इंतकाल हो गया तो हस्बे वसीयत उसकी कब्र पर मंदरजा बाला इशार लिख दिए गए। उसका हाकिम भाई अपने लश्कर के साथ 2 दिन तक उसकी कब्र पर आया और इशार पढ़कर रोता रहा। तीसरे दिन भी काफी देर तक रोता रहा। जब वापस जाने लगा तो उसने कब्र के अंदर से एक खौफनाक धमाके की आवाज सुनी। करीब था कि उसका दिल फट जाता। खौफ के मारे वो सर पर पांव रखकर भागा और घर पहुंचकर दम लिया। वो बहुत ज्यादा गमगीन और खौफजदा था।
رات کو خواب میں اپنے بھائی کو دیکھ کر پوچھا کہ اے میرے بھائی، تمہاری قبر سے جو آواز میں نے سنی وہ کس چیز کی تھی؟ کہا یہ جہنمی ہتھوڑے کی آواز تھی جو میری قبر میں مارا گیا، اور مجھ سے کہا گیا کہ تو نے ایک مظلوم کو دیکھا اور باوجود قدرت اس کی مدد نہ کی، یہ اس کی سزا ہے۔ یہ خواب دیکھ کر اس نے وہ رات بڑی بے چینی میں گزاری۔ صبح اپنے تاجر بھائی اور دوسرے عزیزوں کو بلا کر کہا کہ اے میرے بھائی، ہمارے عابد بھائی نے اپنی قبر پر عبرت آموز اشعار لکھوا کر ہمیں بہت اچھی نصیحت کی۔ میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اب میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ پھر اس نے عمارت و حکومت چھوڑی اور پہاڑوں اور جنگلوں میں جا کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گیا۔ جب خلیفہ عبد الملک بن مروان کو اطلاع ملی تو اس نے کہا اسے اس کی حالت پر چھوڑ دو۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو چند چرواہوں کے ذریعے اس نے اپنے تاجر بھائی کو بلاوا بھیجا۔ اس نے آ کر کہا کہ اے میرے بھائی، آپ مجھے کوئی وصیت کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس مال و دولت نہیں جس کی وصیت کروں، بس میں تو تم سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں۔ سنو، جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے عابد بھائی کے پہلو میں دفنا کر میری قبر پر یہ اشعار لکھ دینا۔ یہ اشعار لکھنے کے بعد مسلسل 3 دن تک میری قبر پر آنا اور میرے لیے دعا کرنا، شاید اللہ عز و جل مجھ پر رحم فرمائے اور مجھے بخش دے۔ یہ کہہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ تاجر حسب وصیت مسلسل 2 دن تک آیا۔ جب تیسرا دن آیا تو اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر دعا کرتا رہا اور مسلسل روتا رہا۔ جب واپس جانے کا ارادہ کیا تو اس نے قبر میں دیوار کے گرنے کی آواز سنی۔ آواز اتنی خطرناک تھی کہ عقل ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ وہ خوف زدہ اور غمگین ہو کر گھر آیا۔ جب سویا تو خواب میں اپنے بھائی کو دیکھ کر پوچھا اے میرے بھائی، آپ ہمارے گھر کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا کہ ہم ایسے مقامات پر ہیں کہ کہیں جانے کو جی نہیں چاہتا۔ تاجر نے کہا بھائی، آپ کا کیا حال ہے؟ کہا توبہ کی برکت سے ہر خیر و بھلائی نصیب ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ میرے عابد بھائی کا کیا حال ہے؟ کہا وہ ابراہوں یعنی نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ پوچھا آپ کی طرف سے ہمیں کیا نصیحت و حکم ہے؟ کہا جو کوئی دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کچھ بھیجے گا اسے وہاں ضرور پائے گا، پس تو اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کر اور موت سے پہلے کچھ اعمال صالح جمع کر لے۔ تاجر نے صبح ہوتے ہی دنیا کو خیر باد کہہ دیا، تمام مال تقسیم کر دیا اور اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو انتہائی حسین و جمیل اور سمجھدار تھا۔ اب اس نے تجارت شروع کر دی اور خوب مالدار ہو گیا۔ جب اس کے باپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے کوئی وصیت نہیں کر رہے؟ اس نے کہا کہ میرے بیٹے، خدا عز و جل کی قسم، تیرے باپ کے پاس مال نہیں ہے جس کے متعلق تجھے وصیت کرے۔ ہاں، میں تجھ سے ایک عہد لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے دونوں چچاؤں کے ساتھ دفنانا اور میری قبر پر یہ اشعار لکھ دینا، اور جب تو تدفین سے فارغ ہو جائے تو کم از کم 3 دن تک میری قبر پر آنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ بیٹے نے حسب وصیت باپ کو دونوں چچاؤں کے ساتھ دفن کیا اور روزانہ زیارت کے لیے آنے لگا۔ تیسرے دن قبر سے ایک خطرناک آواز سنی تو خوفزدہ اور غمگین ہو کر گھر لوٹ آیا۔ جب سویا تو خواب میں اس کا والد کہہ رہا تھا کہ اے میرے بیٹے، تم ہمارے پاس بہت کم وقت کے لیے آئے ہو۔ سنو، موت بہت قریب ہے اور آخرت کا سفر بہت کٹھن ہے۔ جلدی سے سفر آخرت کی تیاری کر لو اور زیادہ راہ تیار کر لو، بس آخرت کی منزل کی طرف تمہارا کوچ ہونے والا ہے۔ جلد ہی تم فانی دنیا کو چھوڑنے والے ہو۔ اس دھوکے کے بازار سے اس طرح دھوکہ نہ کھانا جیسے تجھ سے پہلے لوگ بڑی بڑی امیدیں دل میں لیے یہاں سے چل بسے۔ انہوں نے حشر کے معاملے کو معمولی جانا تو موت کے وقت شدید نادم ہوئے اور گزری ہوئی زندگی پر انہیں بہت افسوس ہوا۔ جب موت منہ کو آ جائے تو اس وقت کی ندامت کوئی فائدہ نہیں دیتی اور اس وقت کا افسوس قیامت کے نقصان سے ہرگز نہ بچائے گا۔ اے میرے بیٹے، جلدی کر، جلدی کر، جلدی کر، موت کی تیاری کر لے۔ راوی کہتے ہیں کہ جو بوڑھا مجھے یہ واقعہ بیان کر رہا تھا اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس نوجوان نے ہمیں اپنا خواب سنایا اور کہا کہ معاملہ بالکل ویسا ہی ہے
جیسا میرے والد نے بیان کیا۔ میرا غالب گمان ہے کہ موت نے مجھ پر اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے ہیں۔ پھر اس نے اپنا قرض ادا کیا، کاروباری شریکوں سے معاملہ صاف کیا، اپنے دوستوں اور اہل قربت سے معافی مانگی، انہیں سلامتی کی دعا دی، ان سے اپنی سلامتی کی دعا کا وعدہ لیا، پھر سب کو یوں الوداع کہنے لگا جیسے کسی بہت بڑے حادثے سے دوچار ہونے والا ہو۔ پھر کہا، میرے والدین نے مجھ سے 3 مرتبہ کہا تھا جلدی کر جلدی کر جلدی کر۔ اگر اس سے مراد 3 گھنٹے تھے تو وہ گزر گئے، اگر 3 دن مراد ہے تو میں 3 دن بعد ہرگز تمہارے پاس نہ رہ سکوں گا، اگر 3 مہینے مراد ہے تو وہ بہت جلد گزر جائیں گے، اگر 3 سال مراد ہے تو اگرچہ یہ ایک بڑی مدت لگتی ہے لیکن یہ بھی جلد گزر جائیں گے۔ خواہ مجھے پسند ہو نہ ہو، موت بالآخر ضرور آ کر رہے گی۔ وہ نوجوان یہ کہتا جاتا اور اپنا مال و دولت تقسیم کرتا جاتا۔ جب 3 دن مکمل ہوئے تو اس نے اپنے اہل خانہ کو اور انہوں نے اسے الوداع کہا، پھر قبلہ رخ لیٹ کر آنکھیں بند کی، کلمہ شہادت پڑھا اور اس کی روح دارے فانی سے پرواز کر گئی۔ اس کی موت کی خبر سن کر کچھ ہی دیر میں مختلف علاقوں سے لوگ جمع ہو گئے، اور آج تک لوگوں کا یہ معمول ہے کہ وہ مختلف شہروں اور علاقوں سے آ کر ان کی قبر کی زیارت کرتے اور اسے سلام کرتے ہیں اور دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔